تصور کیجئے ایک خاموش کمرہ، رات کا وقت، فون کی اسکرین پہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ مارکو روبیو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حیرت سے سگنل ایپ کھولتے ہیں اور سنتے ہی وہی مانوس آواز، وہی انداز، وہی لہجہ، امریکی وزیر خارجہ، مگر اصل میں کوئی اور ہے، کوئی ایسا جو نہ روبیو ہے، نہ امریکی، نہ انسان جیسا۔ وہ ہے ایک سائے کی تخلیق، مصنوعی ذہانت کی پرچھائی، جو کسی روسی سردخانے میں بیٹھا الفاظ، آوازیں اور چہروں کو چرا کر ایسا جال بن رہا ہے جس میں نہ صرف آپ بلکہ پورے ملک کی حقیقت بھی قید ہو سکتی ہے، یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ وہ ہولناک سچ ہے جو واشنگٹن کی دیواروں میں اس وقت گونج رہا ہے۔ ایک جال ساز جو مارکو روبیو کی آواز میں دنیا کے وزرائے خارجہ اور امریکی گورنر سے رابطے کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ کسی سچ تک پہنچا جا سکے، بلکہ اس لیے بھی کہ انہیں سچ سے دور کر دیا جائے۔ اس نے نہ صرف آواز چرائی، بلکہ امریکی دفتر خارجہ کا لوگو، ای میل کا پتہ، ہر تفصیل۔ یہ صرف فریب نہیں، یہ تاریخ کا سب سے ذہین حملہ ہے۔ ایسا حملہ جو گولی سے نہیں، آواز سے ہوتا ہے، جو بم سے نہیں، بھروسے سے تباہ کرتا ہے۔ اور اس معلومات کا اصل ہدف معلومات ہی تھی، ذہن تھا، فیصلے تھے۔ اور اگر ہم نے ابھی نہ پہچانا کہ آپ کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی آپ کی آواز بن چکا ہے، تو شاید کل کوئی اور ہماری شناخت، ہماری قوم، ہمارا کل چرائے گا، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کب، کیسے اور کیوں ہار گئے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف امریکی سیاسی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، بلکہ عالمی سفارتی تعلقات کے مستقبل پر بھی گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ جولائی کی 8 تاریخ واشنگٹن میں سامنے آنے والی اس حیران کن خبر کے مطابق ایک جال ساز نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ جعلی آواز کا استعمال کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نقالی کی اور 3 غیر ملکی وزرائے خارجہ، ایک امریکی گورنر اور ایک رکن کانگریس سے رابطہ کیا۔ یہ رابطے جو ہیں یہ جون کے وسط میں سگنل میسیجنگ ایپ کے ذریعے کیے گئے، اور بعض مواقعوں کے اوپر جعلی مارکو روبیو کی طرف سے وائس میل بھی چھوڑے گئے، جبکہ ایک موقع پر پیغام کے ذریعے مذکورہ فرد کو سگنل پر بات کرنے کی دعوت دی گئی۔ امریکی وزارت خارجہ کی 3 جولائی کی خفیہ مراسلے کے مطابق ایک نامعلوم جال ساز مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ آواز اور متنی پیغامات کے ذریعے اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اپنی مہم کا آغاز کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے حساس معلومات لی جا سکیں یا اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی جا سکے، اور یہ معلومات سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی ہیں۔ اس مراسلے میں تمام سفارتی و قونصل خانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بیرونی شراکت داروں کو ممکنہ جعلی اکاؤنٹس اور شخصیات سازی کی ان کوششوں سے خبردار کریں۔ وزارت خارجہ نے فی الوقت اس پہ کوئی باقاعدہ تبصرہ نہیں دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مراسلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس مہم سے خود محکمہ براہ راست سائبر حملے کی زد میں نہیں آیا، لیکن اگر کسی ہدف بنائے گئے فرد کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہو تو وہ معلومات جو اس نے کسی تیسرے فریق سے شیئر کی ہیں وہ افشاں ہو سکتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حملے کا ہدف خود ادارہ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد موجود اعتماد کا نیٹ ورک ہے، جسے کمزور کر کے حساس معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو سرکولیشن جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اپریل 2024 کی ایک اور مہم بھی ایسی ہوئی تھی جسے روسی ہیکر سے منسلک قرار دیا گیا تھا۔ اس مہم کے دوران تھنک ٹینکس، مشرقی یورپ کے سماجی کارکنوں، جلا وطن منحرفین اور سابق امریکی سفارتکاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ حملہ جو تھا وہ اسپیئر فشنگ طریقے سے انجام پایا، جس میں انتہائی مخصوص اور بظاہر مستند پیغامات بھیج کے ہدف سے لاگ ان معلومات اور حساس ڈیٹا حاصل کیا گیا تھا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق اس وقت جو حملہ آور ہے اس نے جعلی ای میل ایڈریس کا استعمال کیا اور @state.government جو ہے اس کا استعمال کیا گیا، اور اس پیغامات میں امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ڈپلومیٹک ٹیکنالوجی کا لوگو جو ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا اور برانڈنگ کو شامل کیا گیا تاکہ اسے مکمل طور پہ حقیقی ظاہر کیا جا سکے۔ اور مراسلے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص نے محکمہ خارجہ کے اندرونی ناموں کے طریقہ کار اور خفیہ دستاویزات یعنی نیمنگ کنورسیشن کی ترتیب سے متعلق غیر معمولی آگہی کا مظاہرہ کیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے یہ حملہ کسی اعلیٰ تربیت یافتہ اور باخبر گروہ کا کارنامہ ہے۔ اس حملے میں
محکمہ خارجہ کے آفیسر کے روپ میں ذاتی جی میل اکاؤنٹس پہ پیغامات بھیجے گئے جو بظاہر دوستانہ اور پیشہ ور دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کا مقصد وصول کنندگان کو اعتماد میں لے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق سائبر سیکیورٹی کے صنعت کار شراکت داروں نے اس مہم کو روسی فارن انٹیلیجنس سروس سے منسلک سائبر گروہ کا کام قرار دیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے طاقتور خفیہ ادارے اب براہ راست حملوں کی بجائے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے اعتماد کے نظام کو ہدف بنانے کی منظم کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس قسم کے حملے صرف معلومات کی چوری نہیں ہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی انتشار اور بد اعتمادی پیدا کرنے کا ایک نیا محاذ بن چکے ہیں۔ اگر ماضی کو ذہن میں رکھا جائے تو 1920 کی دہائی میں جب بالشوک انقلاب کے بعد سوویت یونین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، اس وقت چیکا جو کہ جی بی کا پیشرو ادارہ تھا، اس نے تاریخ کی سب سے خطرناک جال سازیوں میں سے ایک انجام دی تھی، جسے آپریشن ٹرسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں ایک فرضی مخالف تحریک تشکیل دی گئی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کمیونسٹ حکومت کے خلاف روس کے اندر خفیہ مزاحمت کر رہی، اور دنیا بھر میں جلا وطن روسی شاہی پرست اس جعلی نیٹ ورک کے دام میں آ گئے۔ کئی ایک نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا، بعض نے مالی امداد فراہم کی، اور یہ چال اس قدر نفیس طریقے سے چلی گئی کہ خود شاہی خاندان کے چند باقی ماندہ ارکان بھی اس پر یقین کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے مخالفین کو روس واپسی کے بعد گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا، اور کمیونسٹ حکومت نے مخالف قوتوں کی سرگرمیوں کی پیشگی اطلاعات حاصل کر کے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اسی طرز کی جال سازی کی ایک جدید جھلک جو ہے وہ 2016 کے امریکی انتخابات میں دکھائی دیتی ہے، جب روسی ہیکرز نے سوشل میڈیا پر فرضی شناختوں کے ذریعے امریکی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی منظم کوشش کی۔ مختلف شناختوں سے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ پروپیگنڈا مہمات چلائی گئیں، جنہوں نے نہ صرف امریکی سیاست میں تفریق پیدا کی بلکہ چند ریاستوں میں ووٹنگ پیٹرن کو بھی متاثر کیا۔ اسی طریقے سے 2020 میں ایران اور چین کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے امریکی سیاستدانوں کے نام پہ جعلی ای میلز اور ویڈیوز کے ذریعے رائے عامہ میں مداخلت کی کوشش کی ہے، اور اب جو صوتی اور متنی جال سازی کے ذریعے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو جعلی انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہ انہی پرانی مہمات کا ڈیجیٹل روپ ہے، جس میں مصنوعی ذہانت نے روایتی جال سازی کو نہایت جدید اور خطرناک رخ دیا ہے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف خود کو نہیں دہرا رہی، بلکہ ہر بار پہلے سے زیادہ نفیس، پہلے سے زیادہ مہلک انداز میں ہمارے سامنے آ رہی۔ آج کی دنیا میں ریاستی سرپرستی میں کی جانے والی جال سازی ایک پیچیدہ اور باریکی سے تیار کردہ جنگی ہتھیار ہے، جس میں کئی ممالک نہ صرف سرگرم عمل ہیں بلکہ اسے اپنی قومی سلامتی، دفاعی پالیسی اور سفارتی حکمت عملی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ روس اس میدان میں ایک ماہر اور منظم قوت ہے، جس کی حکمت عملی جدید ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ روسی ادارے جیسے کہ انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس، روبوٹس، فیک نیوز، ویب سائٹس اور گہرے جعلی ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے بیانیے کے فروغ اور مخالف قوتوں کے ساکھ جو ہے اس کو کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ اور روس کی حکمت عملی مغرب میں انتخابات پہ اثر انداز ہونے سے لے کے افریقہ میں اتحادی بنانے، مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ بڑھانے، یوکرین میں فوجی برتری حاصل کرنے تک پھیلی ہوئی ہے۔ چین بھی اسی طرز پر نہایت نفیس انداز میں سائبر جاسوسی، فیک انفلوئنسر نیٹ ورکس اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے، خاص طور پہ تائیوان، ہانگ کانگ اور سینکیانگ جیسے حساس علاقوں پہ۔ ایران اس معاملے میں ایک ابھرتا ہوا کھلاڑی ہے جو اپنے انقلابی نظریات اور مزاحمتی محور کو پروان چڑھانے کے لیے سائبر محاذ کو شدت سے استعمال کر رہا ہے، اور ان تمام مداخلتوں کے مقابل مغربی ممالک بالخصوص امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یورپی یونین نے کئی حفاظتی اقدامات کیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون سازی کی، ٹیکنالوجیکل فائر وال متعارف کروائی، مگر اس طرح کی نوعیت جو ہے حملوں کی اتنی تیز رفتار اور چالاک ہو چکی ہے کہ محض دفاعی پالیسی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اب دنیا ایک ایسے دور میں ہے جہاں الفاظ، آوازیں اور چہرے حقیقت اور فریب کے درمیان لکیر کو مٹا رہے ہیں، اور یہی فضا آنے والی عالمی کشیدگی کا پیش خیمہ ہوں گی۔ عوام کو اس نئے دور کی جال سازیوں سے خود کو بچانے کے لیے کچھ بنیادی مگر نہایت مؤثر اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ عوامی سطح پہ رائے ہے، یہ ملکی سطح پہ رائے نہیں ہے۔ یہ رائے عام عوام کے لیے جو حقیقت اور جال سازی کے درمیان فرق واضح کرنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی ویڈیو، آڈیو یا پیغام پہ اندھا یقین نہ کریں۔
خاص طور پہ اگر وہ کسی معروف شخصیت کا غیر متوقع بیان یا خطرناک اعلان ہو. اگر کوئی ویڈیو یا آواز غیر معمولی حد تک صاف ہو مگر بولنے کا انداز، تاثرات یا لب و لہجہ مشکوک لگے تو یہ ڈیپ فیک ہوگا. دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ سورس چیک کریں، ماخذ اس کا چیک کریں کہ کیا یہ پیغام کسی مستند نیوز چینل، سرکاری ویب سائٹ یا مصدقہ اکاؤنٹ سے آیا ہے یا کسی نامعلوم چینل سے یہ وائرل میسج ہے. تیسرا، کسی بھی مواد کی اشاعت کی تاریخ، وقت پر پھیلاؤ کو دیکھیں کہ کیا یہ کسی بحران یا حساس موقع پر پھیلایا گیا ہے. اگر ہاں تو امکان ہے کہ اس کا مقصد رائے عامہ کو متاثر کرنا ہے. چوتھا، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. آج کل کئی ایپس اور ویب سائٹس موجود ہیں جو کسی تصویر، ویڈیوز یا آواز کے حقیقی یا جعلی ہونے میں مدد دے سکتی ہیں، جیسے ڈیپ فیئر سکینر ہے، ہائیو اے آئی ڈیٹیکٹر ہے یا گوگل ریورس امیج ریسرچ ہے. پانچواں، جذباتی اشتعال انگیز پیغامات سے ہوشیار رہیں. اگر کوئی پیغام بہت زیادہ خوف، غصے یا ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ اکثر جعل سازی کا ایک حربہ ہوتا ہے تاکہ آپ بغیر تحقیق کے فوراً آگے پھیلا دیں. اور آخر میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کبھی بھی فوری رد عمل نہ دیں، چاہے وہ کسی سیاسی بیان پر ہو، کسی رہنما کی تضحیک ہو یا کوئی بھی جنگ کا اعلان ہو. پہلے تصدیق کریں، پھر فیصلہ کریں. اور اس دور میں صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ سائبر ہوشیار ہونا لازمی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.